سورہ یونس آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ بہت انٹلیکچل ہیں، بہت ہی سمجھنے کی ہیں. اگر انسان تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرتا ہوا ان آیتوں کو سمجھے گا تو اس کو لائف ٹائم کے لیے ایک اصول پتہ چل جائیں گے کہ اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، اور کس اصول پر ایمان اور کفر اس کی قسمت میں آتا ہے. تو ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اس میں ہم نے فرعون کی آخر میں موت دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا ہم نے دیکھا کہ فرعون تو غرق ہوا، لیکن جن کو فرعون سے رہائی ملی تھی انہوں نے بھی جب اللہ کی آیتوں کی قدر اور عزت نہیں کی، رسولوں کی عزت نہیں کی، تو وہ بھی برباد ہوئے. اور انہوں نے بھی اختلافات کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس بھی توریت آئی، علم آیا، اور اللہ اب سب کے فیصلے قیامت کے دن کریں گے. یہ بات بتانے کے بعد جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی گریٹ آیتیں ہیں سمجھنے کے لیے، لائف ٹائم کے لیے، ہم شروع کرتے ہیں کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا. اگر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے اور ہم سب کو سمجھایا اور سنایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے مما انزلنا الیک، اس سے جو نازل کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر ذرا برابر بھی کچھ شک ہے، فاسأل، تو تم پوچھ سکتے ہو الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ ان لوگوں سے پوچھو، جاؤ تھوڑا سا وقت نکالو، تھوڑا سا محنت کرو، پوچھو ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے والی بھی، ان سے بھی پوچھ لو کہ کیا آپ کی کتاب میں وہی باتیں نہیں لکھی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. میں بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اتنے کمپلیکس میں کیوں آ جاتے ہیں کہ ہمارے دین نے ایسا کیوں لکھا، ہماری دینی کتاب میں ایسا کیوں لکھا ہے، ہمارے یہاں عورتوں کا یہ پردہ کیوں ہے، ہمارے یہاں شراب کی ممانعت کیوں ہے. یاد رکھیے سب کے دین میں ایک ہی بات ہے، جو اسلام نے پردہ دیا وہی پردہ توریت اور انجیل نے دیا، وہی پردہ صحف ابراہیم میں بھی ہے. اور جو عبادات، جو کہ حرام حلال، جو کہ سود کی ممانعت، جو کہ شراب کا حرام ہونا، نجس ہونا، اسم کبیر ہونا، جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی وہی ہے جو کہ آج قرآن مجید میں ہے. ہمیں تو مسلمان ایک دوسرے کو ورگلا رہا ہے کہ قرآن میں ایسا نہیں، تو اب سوچئے کہ انجیل اور توریت والے ہمیں کیوں نہیں ورگلائیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ تمہارے اسلام میں یہ ہے، جبکہ اسلام تمہارا بھی وہی تھا. تم بھی بھول چکے اپنی کتاب، اور ہم بھی کھولتے نہیں ہیں یہ کتاب، اور اگر کھول بھی لیں تو سمجھتے نہیں ہیں یہ کتاب کہ دین سب کا ایک ہی تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہو اس سے جو نازل کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ پوچھ لیجئے جو اس سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا تمہارے دین میں بھی یہی باتیں نہیں تھی، سب کا ایک ہی دین نہیں تھا. لقد جاءک الحق، البتہ یقیناً آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل سچا دین، حق باتیں. اور وہ کون کدھر سے آئی ہیں؟ میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے نہیں بنایا اپنی طرف سے، البتہ یقیناً آ گیا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. اب جناب شک کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا. چھوٹی سی بات، کسی بھی بات میں اگر آپ کو یہ علم نہیں کہ یہ شوگر پڑی ہوئی ہے یا یہ سالٹ ہے، علم تو تب آئے گا یا اس کو ٹیسٹ کرو یا اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھ لینا ہے.
تبھی آپ سالن میں نمک ڈالیں گے اور چائے میں چینی ڈالیں گے، اور شک آپ کے اندر سے چلا جائے گا ٹیسٹ کرنے کے بعد۔ ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ شک کی ہی کیفیت میں رہیں گے اگر دونوں کی گرائنڈنگ سیم لیول پر ہوگی۔ کبھی کبھار تو دونوں کی گرائنڈنگ میں فرق ہوتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سالٹ ہے اور یہ شوگر ہے، یا لکھا ہوا ہوتا ہے ان ٹیکسٹ، کہیں پر نہ لکھا ہوا ہے نہ گرائنڈنگ میں فرق ہے، تو پھر ٹیسٹ کا لیول آتا ہے، اور پھر ہم اس کو جب تک ٹیسٹ نہ کریں ہم یقین کی حد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ علم ہے، جب تک کہ آپ اس علم کو ٹیلی نہیں کرو گے، اور خاص کر کے ہم مسلمان جو کہ بورن مسلم ہیں، وہ تو اگر ایمان رکھتے ہوئے کہ تمام علم قرآن میں مرج ہو گیا ہمارے لیے تو بہت بہترین چیز ہو گئی۔ لیکن جو یہودی عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب، جن کو قرآن نے اہل کتاب کا لقب دیا، اور جو مشرکین مکہ صحف ابراہیم والے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ جب ان کے دور میں نبی آیا، یا آج کے بھی وہ لوگ جو پچھلی کتابوں سے منسلک ہے، جیسے کہ آج کا مسلمان جو کنسرن ہے، جو سنسیئر ہے، وہی قرآن کو کھول کر بڑے بڑے علماؤں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، بڑے بڑے باپ داداؤں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، والدین کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کتاب سے نہیں مل رہا، یہ علم پر مبنی بات نہیں ہے، دلیل پر وہ کھڑا ہوگا۔ جو دلیل پر کھڑا نہیں ہوگا اس کا کھڑا ہونا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کمپلیکس سے نکال رہے ہیں کہ دیکھو شک مت کرو، یہ وہی اسلام ہے جو اہل کتاب کی بھی کتاب میں ہے اور جو مشرکین مکہ کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، تو شک کرنے والوں میں سے انسان اس وقت نہیں ہوتا جب خود بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں سے بات کر سکے، اور وہ تب کر سکے گا جب وہ آنکھیں کھول کر خود اپنے قرآن کو اسٹڈی کرے گا۔ تو اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ شک کی کیفیت سے نکل کر یقین کی کیفیت میں آئے، جس سے اس کے کئی ریوارڈز بڑھ جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، یعنی ایک وعدہ نہیں، کئی دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں کہ جو اللہ کے لیے وقت لگاتا ہے اور اس چھوٹے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ۔ بار بار جس پلیٹ فارم پر میں کھڑی ہوئی ہوں کہ اللہ کی آیتوں کے علاوہ آپ کو کسی بات کا سوال نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی آیتوں کے علاوہ آپ کے سلیبس میں کوئی اور کویسچن قیامت کے دن پوچھے نہیں جائیں گے، اور اگر آپ کامیابی پائیں گے تو آیتوں کو سر بلند کرنے پر، اور اگر مجرم کہلائیں گے تو آیتوں کو اگنور کرتے ہوئے اس پہ عمل نہ کر کے۔ آیتوں کے علاوہ ہمارا کوئی دین، کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین، اور ہو گئے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر لازم کر دیا ہے اللہ نے ان پر بات جو تیرے رب کی طرف سے ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ اب اللہ نے ان سے ایمان نہیں لینا، اب اللہ نے ان کو موقع اور ٹائم نہیں دینا، بلکہ اللہ نے اب ان پر عذاب کا فیصلہ لازم کیا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آگے کی آیت بتاتی ہے کہ یہ اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہے، لیکن اللہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو تھپا نہیں لگاتے کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا، بلکہ اللہ نے ہمیں ریزن بتایا جو کہ آگے آیت میں 97 آیت میں ہے کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، یہ وہ لوگ ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ اب ان کو ایمان نہیں دینا، کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ یہ ان کے پاس آ جائے تمام آیتیں بھی، تمام نشانی بھی، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو یہ نہیں مانیں گے یہاں تک کہ درد دینے والا عذاب دیکھیں گے۔ یعنی ان کو آیتوں سے بھی تسلی جن کو نہیں ہوتی، ان کو کوئی کتاب بھی کافی نہیں ہوگی، اور یہ کبھی بھی شک کی کیفیت سے نہیں نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آگے بات بتایا جا رہا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، کیوں نہیں ہوئی بستیاں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوئی بستیاں کہ وہ ایمان لے آتی، بس نفع دے دیتا ان کو ان کا ایمان۔ یعنی ایمان لانا ایک حد تک ایک وقت میں، ایک ڈھیل کے دنوں میں ایمان لانا ضروری ہے، جو کہ آپ نے پچھلا فرعون سے دیکھا کہ فرعون بھی ایمان لایا لیکن اس کی لمٹ ختم ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں میں اور آپ بھی کس دن کون سے ICU میں ہوں گے، کس دن کوئی ایکسیڈنٹ کے بعد، کوئی ہارٹ اٹیک کے بعد، کوئی سیویئر کنڈیشن میں جو کہ ہمارا اینڈ ہو رہا ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں ہم اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے پروردگار ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہمیں اپنی کریٹیکل کنڈیشن میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اپنی ڈھیل کے دنوں میں ایمان لے آؤ، مان لو، آیتوں سے خدا تعالی کو سمجھنے کی کوشش کر لو، نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں عذاب آ جائے وہاں پر پھر اللہ کسی کو چھوڑتے نہیں۔ اللہ ہی بتا رہے ہیں سوائے قوم یونس جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یہ اللہ ہی بتا رہے ہیں۔ اب یقیناً میرا ایمان ہے کہ قوم یونس کو جو معاف کیا گیا ہوگا، کہ یہ بالکل اینڈ میں جا کر انہوں نے معافی نہیں مانگی ہوگی اور انہوں نے اپنی ڈھیل کے ہی دنوں میں اللہ سے جوائن ہو گئے ہوں گے، رجوع کر لیا ہوگا، یو ٹرن لے لیا ہوگا۔ یہ میں جو علم حاصل کر رہی ہوں قرآن سے، ان اصولوں کے تحت میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی کو آخری وقت پر اس کا ایمان کام نہیں آتا جبکہ عذاب بالکل سامنے آ جائے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یقیناً میں کہوں گی کہ انہوں نے اپنے اس ٹائم لمٹ سے پہلے ریئلائز کر لیا، اپنے نبی کو سمجھ لیا اور نبی کی باتوں پر رجوع کیا ہوگا، اللہ نے ان سے عذاب کو ٹالا۔ اللہ فرماتے ہیں لما آمنو، جب وہ مان گئے، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہٹا دیا ہم نے ان سے اس ذلت والے عذاب کو، فی الحیات دنیا کی زندگی میں ان سے وہ عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے اپنے اس اینڈ ٹائم سے پہلے ایمان لے آئے، اللہ نے ان سے ذلت ہٹا دی دنیا کی زندگی کی، بلکہ انہیں اور ٹائم دیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور انہیں فائدہ دیا ایک مدت تک۔ اس سے پھر میرا اصول بنتا ہے کہ جب میں اور آپ بھی جلدی جلدی توبہ کر لیں، کسی کا دل دکھا کر، کوئی حرام کے بعد، کوئی گناہ کے بعد، اگر ہم اڑے نہ، جلدی جلدی ریئلائز کر فوراً اللہ سے رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ مجھ کو اور آپ کو بھی موقع مل سکتے ہیں۔ لیکن ہماری پہلی خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے کانشیس رہیں، ہر پل ہمیں آپ کی یاد رہے کہ ہم لمحہ بھر بھی آپ کو ناراض نہ کریں، لیکن چلیں اگر ہم کر بھی جاتے ہیں کوئی حرکت تو ہمیں اڑنا نہیں چاہیے، تو اللہ ہمیں اور ٹائم ہمارا بڑھا دیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، بڑی پیاری آیت ہے سمجھنے والی، کہ اگر چاہتا آپ کا رب البتہ ایمان دے دیتا، من فی الارض کلہم جمیعا، جو بھی زمین میں بس رہا ہے سب کے سب کو، تمام لوگوں کو اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان دے دیتا۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش ایسا ہی ہو جاتا،
کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین والوں کو سچا ایمان دے دیتے اور کوئی بھی نہیں جھگڑتا اور کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہیں، اللہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں کہ اگر چاہتے آپ کے رب تو البتہ ایمان دے دیتے، جو بھی زمین میں سب کو ایمان دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کس طرح سے ملتا ہے۔ پہلے تو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ بھی کسی کو ایمان دل میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر کہ اللہ کیا ہے، اور ایمان لاؤ کہ رسول پر کہ رسول کیا ہیں۔ تو آگے والی آیت آپ کو جو آیت کا حصہ ہے وہ بتائے گی، آیت نمبر 99 سورہ یونس۔ افا انت تکرہ الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس بھی وہ اتھارٹی ہے کہ آپ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں؟ دیکھیں دو باتیں ہم کو ملی، بہت غور سے سمجھیے، ہمیں دو باتیں ملی۔ اگر اللہ چاہتے تو جو بھی زمین میں ہے سب کو ایمان دے دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، آیت 99 کے نمبر 1 حصے پر ہم نے دیکھا اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایمان دے دیتے۔ سیکنڈ اسی 99 کا حصہ ہے کہ کیا آپ مجبور کر کے زبردستی لوگوں کو ایمان دے سکتے ہیں کہ وہ ہو جائے مومن؟ اور نمبر 3، تیسری چیز جو آیت نمبر 100 میں آ رہی ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، نہیں ہے کسی نفس کے لائق یہ کہ وہ ایمان لائے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے ہی یہ سب ہوتا ہے۔ دیکھیں بار بار دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجئے گا، بہت بڑی آیت ہے، لائف ٹائم آپ کو کام آئے گی۔ ہم نے پہلی بات پڑھی کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا۔ ہم نے دوسری بات پڑھی کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مجبور کرا سکتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نمبر 3 کہ کسی نفس کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، مگر اللہ کے حکم سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ نمبر 4، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گندگی، پلیتی، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ پلیتی ڈال دیتے ہیں، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے اور سمجھ کر آیتوں کو نہیں پڑھتے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتوں کو خود نہیں سمجھے گا، جو اللہ کو خود نہیں سمجھے گا، تو آپ بھی اس کے دل میں ایمان نہیں دے سکتے، اور اللہ کا بھی اصول نہیں ہے کہ اللہ اسے ایمان سے نوازیں جب تک کہ وہ خود عقل سے کام نہیں لے گا، اور وہ اس کو اپنا میٹر نہیں سمجھے گا، وہ اس کو اپنا فیوچر نہیں سمجھے گا، وہ خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو نہیں سمجھے گا۔ تو اگر یہ اصول ہیں کہ ایمان کیسے ملتا ہے؟ قوم یونس کو اسی لیے معافی ملی کہ انہوں نے کھول کر اپنے نبی کی باتوں کو سمجھا اور پچھلی کتابوں سے ٹیلی کیا۔ یہ باقاعدہ اصول بتا رہے ہیں، ہر بات ایک اصول پر چلتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کو بہت غور سے دیکھیے۔ یہ 4 سٹیپ میں آپ سے بات کرتی ہے کہ اگر اللہ چاہتے سب کو ایمان دے دیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجبور کر کر کسی کو مومن بنا سکتے ہو؟ نمبر 3، کسی نفس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مومن بن سکے۔ تو پھر اصول کیا ہے کہ ہم مومن بنے؟ جب اللہ ہی کا حکم چلنا ہے تو اللہ ہمیں آپ کا حکم بتائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گندگی ڈال دیتے ہیں، پلیتی ڈال دیتے ہیں ہر اس شخص پر جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ کدھر عقل چلانے کی بات آ رہی ہے؟ ایمان کے لیے دین کو سمجھنا ہے اور اپنی ضد اور انا کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ سے پیاری ملاقات
کسی کی نہیں ہے، اور پھر ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو بہترین انداز سے سمجھنے والا بنا دے۔